اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ قابل سات تکریم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، تخلیق فرمائی اور ہمیں اصول ہمارے زندگی کے مختلف زاویوں اور پہلوؤں کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے خوبصورت ترین نظام بنایا۔ تو ان پہلوؤں اور زاویوں میں سے ایک زاویہ پہلو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ گویا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ جب اللہ وحدہ لا شریک نے لوح محفوظ میں محفوظ کیا کہ سال کے 12 مہینے گنتی کے اعتبار سے 12 مہینے ہیں، یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جب تخلیق کی، تب سے اللہ وحدہ لا شریک نے سال کی جو 12 مہینے ہیں وہ لوح محفوظ پر محفوظ کیا۔ تو منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے 4 مہینے حرمت والے بنایا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے کون سا ہے؟ یہ 3 مہینہ پہ در پہ ہے، اس میں سے ایک ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور آخری اور چوتھا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ ہے رجب، جو شعبان سے پہلے آتے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں میں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام جو بابرکت مہینہ ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک اپنے طرف منسوب کرتے ہیں، وہ مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوا ہے۔ تو اس مہینے کے مناسبت سے انشاءاللہ العزیز چند گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے بعد اختتام کرنے کی کوشش کروں گا۔ محرم الحرام کیا ہے؟ نمبر 2، محرم الحرام کی فضائل کیا ہے اور محرم الحرام ہمیں کیا پیغامات دیتے ہیں، ان تینوں چیزوں کے اوپر انشاءاللہ العزیز نظر دوڑائیں گے۔ تو محرم الحرام سابقہ ویڈیو میں بھی، کلپ میں بھی میں نے عرض کیا تھا، جس چیز کو عزت تکریم بخشی گئی اس کو محرم کہتے ہیں، یعنی قدر والا مہینہ، تکریم والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، مقدس مہینہ، اس کو کہتے ہیں محرم۔ اور اس مبارک مہینے میں آیت مبارکہ کے میں نے ایک ٹکڑا تلاوت کیا، ادھر سے آگے جو آخری جو حصہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اس میں قتل کرنا، جنگ و جدال کرنا حرام ہے، یعنی مسلمان اپنے نفس پر ظلم کرنا بھی کیا ہے، اس مہینے میں، ان 4 مہینے میں حرام ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس محرم، اس تقدس والا مہینے میں، یعنی جنگ و جدال کرنا، فتنہ فساد پھیلانا، اس مہینے کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے منع فرمایا، لیکن یہ جو 4 مہینے جو حرمت والا بتایا گیا ہے، اس میں خصوصی طور پر منع کیا، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی جتنے بھی ادیان آئے، ان تمام ادیان میں بھی یہ محرم الحرام سمیت دیگر 3 مہینے تھے، یہ مقدس تھے، کیونکہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، ان تینوں مہینے میں
وہ لوگ حج کیا کرتے تھے، اور حج کے اس بابرکت بیت اللہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ وہ حج کے مناسک کو صحیح ادا کر سکے، اس وجہ سے ان مہینوں میں اور رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کیا کرتے تھے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جب مشغول ہو جائے تو اس کا فکر یہ رہتا تھا کہ میرے مال و دولت پر، میرے گھر بال کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے خصوصی طور پر ان مہینوں میں ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کوئی گناہ کرنا اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دے کے منع فرمایا۔ تو بندہ کیا کر سکے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے جو مناسک حج ہے اس کو صحیح طرح ادا کر سکے، اس وجہ سے اس کو کیا بتایا گیا؟ حرمت والا مہینہ بتایا گیا۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ یہ تھا محرم کیا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ فضائل محرم ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے؟ محرم الحرام کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو شرف حاصل ہے، اسلامی سال کا نیا ابتدائی مہینہ ہے۔ یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کو بنیاد بنا کر اجماع امت نے اس کو پہلا سال قرار دیا، کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف مکہ سے ہجرت کیا تھا اس وقت ذی الحجہ کا آخری ایام تھے، اور اس کے بعد جو ماہ مبارک کا چاند جو طلوع ہوا وہ محرم الحرام کے چاند ہوئے۔ اس وجہ سے اجماع امت نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے مشورے پر حضرت عمر کے دور میں 17 ہجری کو اس مہینے کو اسلامی سال کا نیا مہینہ قرار دیا۔ دوسری چیز، اس ماہ مبارک میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو یہود و نصارہ بھی اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کیا، تم لوگ اس میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو محرم الحرام کی اس 10ویں تاریخ کو بہت سارے ایسے بڑے واقعات رونما ہوا ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو عرفات کے میدان میں ملایا۔ اسی طرح حضرت مظلوم کربلا خامس عال عباد سے پہلے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے بنی اسرائیل سے نجات حاصل کی اور فرعون دریا میں غرق ہو گیا۔ اس محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر کنارے پر لگ گئی۔ اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح اس ماہ مبارک کے 10ویں تاریخ کو ہوئی۔ اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادہ شباب اہل جنت امام حسین مظلوم کربلا خامس عال عباد کی، جو ان تمام واقعات کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں، حسین مظلوم کربلا خامس عال عباد کربلا معلیٰ میں شہید ہو گئے۔ تو یہود و نصارہ بھی کیا کرتے تھے؟ اس ماہ مقدس میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے، فرعون سے نجات ملا اور وہ فرعون غرق ہوئے، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام ہمارے آبا و اجداد ہیں، تو تم سے زیادہ ہم بھی حق رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ تم لوگ بھی، صحابہ اکرام آپ لوگ بھی روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ سال اگر میں زندہ رہا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے مشابہت ہونے کے نہ ہونے کے لیے میں 10ویں تاریخ اور 9ویں تاریخ دونوں کو روزہ رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پا گئے۔ تو اسی طرح یہ محرم الحرام کی مقدس مہینے کی شان کو بڑھاتی ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کے روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ ایک روزہ رکھے تو آپ کے پچھلے تمام سال کے صغیرہ گناہ اللہ وحدہ لا شریک معاف فرماتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے
جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس محرم الحرام میں پیغامات محرم الحرام کیا دے رہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر شباب اہل جنہ حسین مظلوم کربلا خامس عالیہ آباد کربلا معلیٰ میں جب شہید ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر سجدے میں تھے۔ تو پیغامات یہ دیتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو۔ قرآن بچانے کے لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر نے اپنا نذرانہ پیش کیا، اپنا خاندان کو وہاں پر قربان کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسلام کے مطلب جتنے بھی امور ہیں ان تمام اسلام کے امور پر، ان تمام پہلوؤں پر ہم شریعت مطہرہ کے مطابق اتر کر اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ العزیز ہم فلاح دارین پائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب